دیکھیں نا، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، اور یہ جو مہر نبوت ہے آقا علیہ السلام کی، مہر نبوت کبھی دیکھی ہے؟ اس کا آپ نے جو فوٹو ہے وہ دیکھا ہوگا، اس میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ آپ نے کئی بار دیکھی ہے، لیکن آج اس کو تھوڑا سا ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں کہ آقا علیہ السلام کی مہر نبوت ہے اور اس میں اسی طرح ہونا تھا، نہیں، یہ مہر نبوت ہے، یہ تاجدار ختم نبوت کی مہر ہے، اور اسی مہر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے غلاموں کو بہت بڑا پیغام بھی دیا۔ مہر نبوت دیکھے ہی ہے نا آپ نے، اس میں دیکھیں کہ لکھائی کس طرح ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد یہ نیچے لکھا ہے، اور محمد کے اوپر کیا لکھا ہے؟ رسول، اور اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اللہ۔ نیچے سب سے محمد لکھا، اس کے اوپر رسول لکھا، اور اس کے اوپر اللہ لکھا ہے۔ یہ مہر نبوت کے اندر لکھائی ہے۔ دنیا کی آپ کوئی رائٹنگ دیکھ لیں، کوئی لکھائی دیکھ لیں، ہم اپنی اردو دیکھیں کس طرح لکھتے ہیں، دائیں سے بائیں لکھتے ہیں۔ عربی جو آقا علیہ السلام کی زبان تھی، وہ عربی زبان، وہ دائیں سے بائیں لکھتے ہیں۔ انگلش ہے، وہ بائیں سے دائیں لکھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی لکھائی ہے، کوئی رائٹنگ سٹائل ہے، یا دائیں سے بائیں ہے یا بائیں سے دائیں ہے، لیکن جو مہر نبوت ہے عربی لکھی ہے، اس کا سٹائل تو دائیں سے بائیں تھا، لیکن مہر نبوت میں کیوں اس طرح لکھا گیا؟ اس میں آقا علیہ السلام کا نام نیچے کیوں لکھا گیا ہے؟ یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں کہ اسی طرح ہونا تھا، نہ، یہ آقا علیہ السلام کی مہر نبوت ہے، اور غلامان مصطفیٰ نے اسی سے موتی نکال لیے ہیں کہ جو نیچے مہر نبوت کے اندر سب سے پہلے نیچے محمد لکھا ہے، اس میں امت مسلمہ کے لیے پیغام یہ ہے کہ لوگوں، تمہارا کام فقط دہلیز مصطفیٰ تک پہنچنا ہے، تمہارا کام فقط اللہ کے محبوب کی محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینے میں روشن کرنے ہیں۔ اللہ کے محبوب کے ساتھ تو نے محبت، ادب اور عشق رسول والا عقیدہ رکھنا ہے۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہوگا، جب یہ عقیدہ تمہیں ملے گا، تو پھر فرمایا محمد، جب حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت ہوگا تو ایمان ملے گا۔ حضور کی محبت کے بغیر ایمان نہیں مل سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے ہر چیز سے بڑھ کر وہ میرے ساتھ محبت اور عشق نہ کر لے۔ تو حضور کے ساتھ سب سے پہلا کام امت مسلمہ کا یہ ہے کہ وہ حضور کے ساتھ عشق اور محبت والا عقیدہ رکھیں۔ اور پھر اوپر کیا لکھا ہے؟ رسول۔ اوپر رسول کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ رسول کے اندر ساری دین اسلام کی تعلیمات ہیں، رسول کے اندر شریعت کی تعلیمات ہیں، وہ جو رسول پیغمبر شریعت لے کے آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو رسول لکھا ہے نا، اس میں اس طرف امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ جب حضور کے ساتھ عشق اور محبت والا عقیدہ بن گیا ہے تو اب جو رسول ہے رسالت والی تعلیمات اپناؤ۔ جو حضور تعلیم لے کے آئے ہیں نا، جو دین لے کے آئے ہیں، جو شریعت لے کے آئے ہیں، اس دین کو، ان شریعت کے احکامات کو اپناؤ۔ پہلے ایمان ملا، پھر اعمال ملے، پھر اعمال ملے، اس کے اوپر اللہ لکھا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ لوگوں، تمہارا کام فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا ہے، آگے اللہ کے محبوب کا کام ہے تمہیں رسالت کی تعلیمات میں سے گزار کر وہ جو اوپر اللہ لکھا ہے تمہیں رب کے ساتھ ملا دیں گے۔
ایک چیز کے اندر اگر ہم صرف آقا علیہ السلام کی مہر نبوت کو دیکھ لیں اور اسی کو سمجھ لیں کہ ہم نے حضور کے ساتھ، اللہ کے محبوب کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے دل و جان سے بڑھ کر محبت کرنی ہے، حضور کے ساتھ ہم نے ٹوٹ ٹوٹ کر عشق کرنا ہے، فرمایا جب یہ محبت ہوگی تو پھر ایمان آئے گا۔ دیکھیں کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی اللہ کا دوست، کسی بڑے سے بڑے ولی کا آپ نام لے لیں، اگر وہ خدا تک پہنچا ہے تو اسی راستے سے پہنچا ہے۔ کوئی بندہ حضور کا وسیلہ چھوڑ کر، اللہ کے محبوب کا وسیلہ چھوڑ کر، کوئی بندہ بارگاہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ خدا کی معرفت کا، خدا کے قرب کا، خدا تک پہنچنے کا جو سب سے بڑا راستہ، جو سب سے بڑا وسیلہ، جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ حضور کی ذات پاک ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہم اللہ کے محبوب کی ذات کے ساتھ عشق اور محبت کریں، اور جب حضور کے ساتھ محبت اور عشق ہوگی تو پھر رسالت کی تعلیمات ہوں گی، دین اسلام کی تعلیمات ہوں گی، شریعت کے احکامات ہوں گے۔